حبیب الرحمان یزدانی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل HRY پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم 2 استعفوں کی بات کریں گے۔ پہلا استعفیٰ سراج الحق صاحب میر جماعت اسلامی، انہوں نے ریزائن کیوں کیا، اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب نے ریزائن کیوں کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بات کریں تو انہوں نے استعفیٰ اسی وجہ سے دیا کہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی، ایفرٹ کیا اپنی جماعت کے لیے، اور میں اپنی جماعت کو کامیاب نہیں کروا سکا، تو اس لیے میں ریزائن کر رہا ہوں۔ اگر بات کریں تو یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ایفرٹ بہت زیادہ کیا ہے۔ وہ 2 دفعہ ان کی جماعت نے ان کو الیکٹ کیا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو یا پاکستان کے کاز کا مسئلہ ہو، تو سراج الحق نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ کھیلا ہے۔ لیکن ان کی شخصیت بڑی سادہ سی ہے، سمپل سے آدمی ہیں، سمپل لباس سفید کلر کا پہنتے ہیں، سمپل جوتے اور سمپل گاڑی، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، اور انہوں نے جماعت کے لیے، اسلام کے لیے، سیاست کے لیے بہت اچھا ورک کیا۔ لیکن اب ان کی کوشش کے باوجود وہ کیوں نہیں اپنی جماعت کو کامیاب کروا سکے؟ جب سے عمران خان نے سیاست میں نوے رجیم چینج آپریشن کے بعد، تو عمران خان نے تو سب کی سیاست ختم کر دی ہے، اب لوگوں کو تو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا۔ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے بارے میں یہ لوگوں کا اوپینین ہے کہ یہ ہمیشہ دونوں سائیڈ پہ کھیلتے ہیں، لیکن اب عوام کا رد عمل مکمل طور پہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یک طرفہ، جو بالکل رائٹ، حق اور اوپن آ کر کنورسیشن کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سراج الحق جی اس وجہ سے دل برداشتہ ہوئے کہ میں کامیاب نہیں کروا سکا۔ اگر ان کی بات کریں تو اس الیکشن میں کامیاب ہوا کون ہے؟ اس الیکشن میں تو بڑے بڑے برج جو ہے وہ الٹے کر دیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، اور یہ خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، وہ تو دھاندلی کے نتائج ہیں، وہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جی سراج الحق صاحب نے کہا جی میں نے کوشش کی اور میں اپنی جماعت کو کامیاب نہیں کروا سکا۔ دوسری بات جہانگیر ترین کی بات کریں۔ جہانگیر ترین IPP کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ریزائن کیوں کیا؟ اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا کہ جی میں نے 2 حلقوں سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور دونوں حلقوں سے مجھے بری طرح شکست ہوئی۔ شکست ان کو ہوئی نہیں، شکست ان کو کروائی گئی۔ اب میں آپ کو اس کے اندر متھ سمجھاتا ہوں کہ متھ کیا ہے۔ ملک عامر ڈوگر جو ان کے خلاف ان کا جو مقابلہ تھا، وہاں سے تو ان کی پوزیشن بہت کمزور تھی، کیونکہ انہوں نے بھی عمران خان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا، لیکن وہ دھوکہ کروایا گیا تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور دوسرے حلقے جس میں ان کے چانس تھے جیتنے کے، وہاں سے جو PTI کا حمایت یافتہ امیدوار کھڑا ہوتا تھا اس کو غائب کروا دیا جاتا تھا، اور اس وجہ سے لوگوں کی ہمدردیاں مزید بڑھتی گئیں اور جہانگیر ترین سے نفرت ہوتی گئی۔ اگر ان کو دستبردار یا غائب نہ کرواتے تو میں بھی جہانگیر ترین جو ہے وہ الیکشن جیت جاتا، لیکن جہانگیر ترین کو ذلیل کرنا تھا کہ آپ کی اوقات کتنی ہے، ہم نے آپ کو بنایا جو آپ بنے ہوئے ہیں، آپ کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ آپ پبلک کے اندر جا کر اپنے ووٹ سے آپ جیت جائیں۔ اور اس وجہ سے جہانگیر ترین کی وہاں سے جو فیم تھی اس کو کم کیا گیا ڈے بائی ڈے پروگریسیولی، اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار کو جب غائب کیا جاتا رہا تو لوگوں کی ہمدردیاں مزید ان کے لیے جو ہے PTI کے لیے بڑھتی گئی، جس وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کی سیاست کا ہو گیا خاتمہ اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اگلا بھی لوگ بڑا سننے والا ہوگا۔ 2 حلقوں سے NA 128 سلمان اکرم راجہ اور دوسرا NA 130